مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا، آج ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کرو کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، مسخر بنا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت، ایسا تخت کہ اس کے اوپر سیٹیں وغیرہ بھی بنی ہوئی تھیں۔ آج کل کے دور کے اندر جس طرح ہوائی جہاز ہوتے ہیں اس طرح کا تھا، ہوائی جہاز تو نہیں تھا خیر، لیکن تخت تھا، اس پر سیٹیں وغیرہ بھی بنی ہوئی تھیں۔ وہ اللہ کے حکم سے ہوا اس کو لے کر اڑ جاتی، عاصفتاً تجری، تیز ہوا، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ برکت والی جگہ پر لے کر جاتی، یعنی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو حکم دیتے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، ہوا اسی جگہ پہ لے جاتی۔ اور روایات کے اندر، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے، صبح سے دوپہر تک کا جو سفر وہ طے کرتی 1 مہینے کا سفر، اور پھر دوپہر سے شام تک کا جو سفر طے کرتی وہ 1 مہینے تک، یعنی ہوا اتنی تیز ہوتی تھی وہ تخت کو لے کر جاتی۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے غدوها شہر ورواحها شہر، اس کا مطلب یہی ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک اتنی تیز وہ لے کر چلتی اس تخت کو کہ جیسے عام انسان اس وقت مہینے کا سفر طے کرتے تو وہ صبح سے دوپہر تک کا سفر طے کر لیتی، مہینے کے سفر کو۔ اور اسی طرح دوپہر سے لے کر شام تک کا جو سفر تھا اس کو بھی 1 مہینے کے مسافت کو وہ طے کر لیتی، اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع بنا رکھا تھا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں، جو بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا اور جتنی نعمت عطا فرمی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے قرآن پاک کے اندر فرداً ذکر کرتے ہیں، یعنی ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا، ٹکڑا وہاں پر ذکر کیا۔ مستقل جن انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر ہیں وہ صرف یوسف علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے ذکر میں بھی پوری کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، 12ویں پارہ سے لے کر 13ویں پارہ کے پہلے پاؤں تک۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آخری بلکہ تبارک الذی 29ویں پارے میں سورۃ نوح مکمل نازل فرمائی اور اس کے اندر مکمل احکام اور ان کے حالات وغیرہ کو ذکر فرمایا۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ایسے تذکرے تو ہیں قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ، لیکن ایک جگہ پہ نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورۃ النمل میں بھی ہے۔ سورۃ النمل کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے ہیں، جس وقت کہ ملکہ بلقیس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سفر میں ہے، آپ کے پاس ایک پرندہ ہدہد اس کو کہتے تھے، وہ غائب ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پرندے کو تلاش کرو کہاں ہے، کیونکہ یہ ہدہد جو ہوتا ہے اس کی نگاہ بڑی تیز اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کتنے فاصلے پر پانی ہے، انہوں نے وہاں سے پانی تلاش کرنا ہوتا ہے لشکر کے لیے، کہاں یعنی پانی ملے گا ہمیں۔ تو ہدہد غیب، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اس کو میں سخت سے سخت سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے کہ میں کس وجہ سے غائب تھا۔ ہدہد آ گیا، جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ ہدہد جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے جو کمرہ تھا، جو محل تھا، اس کے روشن دان میں گیا اور بیٹھا، دیکھا وہ تو سورج کی عبادت کر رہی تھی، وہ تو سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اچھا
میری بادشاہت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اب بھی وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کو خط لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے پاس مسلمان ہو کر فرما بردار بن کے ہو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے وہ اپنا خط اپنے وزیروں کو دکھلایا کہ دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، کیا ان سے لڑائی کرنی چاہیے یا ان سے صلح کر لینی چاہیے؟ تو وزیروں نے تو یہی مشورہ دیا کہ ہم طاقتور فوج ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اسلحہ سب کچھ موجود ہے، حملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، کہتے ہیں نہیں لڑائی نہیں کرتے، پہلے ان سے ایک ان کی آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سونے کی اینٹیں یعنی سونا بہت زیادہ لاد کر جانوں کے اوپر بھیج دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر ان کو دولت کی لالچ ہوگی تو یہ دولت کو قبول کریں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ سچا نبی نہیں ہے، کیونکہ جو سچے انبیاء ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دولت کے لالچ میں نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو محل کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا، واپس اس کے سونے کو کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ملکہ بلقیس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں اس طرح کا ایک پتھر لگوایا کہ جیسے پتہ چلتا تھا کہ پانی کھڑا ہے، آگے سے پانی، اصل میں پانی نہیں تھا، اس کے اوپر شیشہ لگوایا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی ہے، بالکل اتنا صاف شفاف شیشہ تھا۔ اور یہ بھی ذکر ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس وقت ملکہ بلقیس نے تیاری کر لی کہ سلیمان علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہی ہیں، تو پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آ جائے، تخت۔ تو ایک نے کہا کہ تھوڑی دیر لگے گی، لے آؤں گا، لیکن فرمایا کہ دیر نہیں چاہیے، ابھی چاہیے۔ لیکن ایک کے پاس علم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا تھا، علم کی فضیلت بھی وہاں پر ظاہر کرنی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے کی مقدار میں تخت یہاں پر حاضر کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ فوراً تخت حاضر ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، باقی انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی کا ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو فوراً وہ تخت وہاں پر پیش ہو گیا، تخت کی سیٹنگ بھی ہوگی، سب کچھ اسی طرح کی سیٹنگ کی جس طرح کہ ملکہ بلقیس کے محل کے اندر سیٹنگ ہو چکی تھی۔ تو جس وقت وہ آئی سامنے سے دیکھا کہ آگے تو پانی کھڑا ہے، انہوں نے تھوڑے سے شلوار کو اوپر کیا تاکہ شلوار جو ہے وہ پانی کے اندر گیلی نہ ہو جائے۔ تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو شیشہ لگا ہوا ہے، پانی نہیں ہے۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دکھلانا چاہتے تھے کہ تیری عقل تو صرف اتنی ہی ہے کہ تو نے ایک شیشے کو پانی سمجھ لیا، تیری عقل اتنی ہے کہ تو نے ایک شیشے کو پانی سمجھ لیا، حالانکہ وہ حقیقت میں شیشہ ہے، پانی نہیں ہے۔ اسی طرح تو جس کو خدا سمجھ کے جس کی عبادت کرتی ہے سورج کی، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کو دکھلانا یہ چاہتے تھے۔ اور باقی اسرائیلی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ من گھڑا روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کی پنڈلیوں پہ بال تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ کہ بہرحال ان کی آزمائش اسی میں تھی کہ ان کی عقل کو جانچنا تھا اور اس کو اپنی عقل کی اوقات دکھانی تھی کہ تیری عقل کی اوقات تو اتنی ہی ہے کہ تو نے شیشے کو پانی سمجھ لیا، تو پھر یہ جو سورج جس کی تو عبادت کرتی ہے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو ملکہ بلقیس آئی، دیکھا کہ تخت وہی جو ان کے پاس تھا وہی حاضر ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا ہی تخت ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی سمجھ لو آپ کا ہی تخت ہے، یعنی کہ پھر وہ مسلمان ہو گیا، سلیمان علیہ السلام سے نکاح بھی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متفرق واقعات جو ہے وہ بیان فرمائے، ان کا جو تفصیلی واقعہ ہے انشاءاللہ سورۃ النمل میں بیان فرمائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہوا تابع تھی، اور آگے فرمایا کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ جو شیاطین جنات جو ہیں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ بھی کام کرتے تھے۔ اور ان شیاطین میں سے پھر کچھ ایسے بھی تھے مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے، ہیرے اور جواہرات نکال کر لے آتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام جو ہے وہ جو جنات تھے وہ کرتے تھے، تعمیرات کا کام بھی کرتے تھے، مساجد بھی بناتے تھے، بہت ساری مساجد
اور یہاں تک بھی روایت ایک ملتی ہے کہ مسجد کو تعمیر کرتے کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہیں پر موت کا وقت مقرر ہو گیا، موت آ گئی، لیکن آپ نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا، لاٹھی، اس کے ساتھ دیگ لگا کے بیٹھے تھے، تو جنات کام کرتے رہے، دن رات کام کے اندر مصروف رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ کافی عرصے کے بعد اس لاٹھی کو، یہ جو سیڑھی جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اس کو کھا لیا، لکڑ کو عصا کو، تو وہ گری، تو سلیمان علیہ السلام بھی تھوڑے سے گرے، تو ان کو پتہ چلا اچھا یہ تو وفات ہی پا چکے ہیں، یعنی کہ اتنی ان کی دہشت تھی اور اتنے تابع ہو چکے تھے جنات کہ ان کو بالکل بھی اتنا احساس نہیں ہوا، اور وہ دن رات کام کے اندر مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور یہ سب کچھ ہم سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ کے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کے واقعات بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے صابر نبی تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بہت عطا فرمایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ ان کی والدہ کا نام رحمت بی بی تھا، رحمت بی بی، اور ان کے والد ماجد کا نام جو تھا، بلکہ بیوی کا نام رحمت تھا اور والد کا نام جو تھا وہ عیش تھا، عیش، اور ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھے، 300 اونٹ، 3000 اونٹ، 7000 بکریاں، اور 500 جو ہے وہ بیل کے جوڑے تھے، 500، اور باقی جو نوکر چاکر تھے وہ الگ، ماشاءاللہ، اور اولاد بھی تھی، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، تو اکٹھے رہتے تھے، پھر بہو بھی تھی اور پھر بیٹیاں، بھائی جس طرح ہوتے ہیں، بڑا لمبا خاندان تھا۔ ان کے یہاں ہر وقت جو ہے وہ لنگر چلتا رہتا تھا، کھانا کھاتے لوگ آتے، کھاتے پیتے چلے جاتے، بہت ٹھاٹھ باز سے زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن مختلف روایتیں، 3 روایتیں آتی ہیں، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ جتنا مال میرے پاس ہے اور کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے کہ ایک مظلوم، اس پر ظلم ہو رہا تھا، اس نے مدد کے لیے پکارا، تو ان نے سمجھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے سفر میں دیر ہو جائے گی، چلے گئے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کو بھوک لگی تو گھر والوں سے کہا کہ بکری ذبح کرو، مجھے بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، لیکن عام معمول ان کا یہ تھا کھانا کھلانے کا کہ پہلے ہمسایوں کو کھانا دیتے پھر خود کھاتے، اس دن ہمسایوں کو کھانا کھلانا بھول گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ ایک بیٹے نے دعوت کی، سب بہن بھائیوں کی، والدین کی دعوت کی اس بیٹے نے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ، اپنے بیٹوں کو فرمایا میں اور تمہاری ماں جو ہے ہم ادھر رہتے ہیں، کتنا بڑا گھر ہے، اس کو تالے لگانا، پھر کتوں بلوں سے حفاظت کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے دعوت کے اندر مصروف تھے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بہن یعنی کہ داماد بھی اور بہو بھی، سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کہ اسی مکان کی چھت گری اور وہ سارے کے سارے وہیں پر فوت ہو گئے، سب کے سب۔ کتنا بڑا صدمہ کہ گھر کے اندر ایک فوت کی ہو تو کتنے صدمہ ہو جاتا ہے، اور جس کا سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہو، سب بیٹے بھی چلے جائیں، بیٹیاں بھی چلی جائیں، بہو بھی چلے جائیں، سب کچھ چلا جائے تو اس کے اوپر کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو یہ آزمائش تھی، اپنے ہاتھ سے کفن دفن کیا ان کو، اور صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء صبر ہی کرتے ہیں، اور جو ان کے پاس مال و دولت تھا وہ پھر غریب غربا میں، نوکروں میں تقسیم کر دیا کہ تم اس کو لے جاؤ، اب میرا رہا ہی نہیں کوئی تو میں اس مال و دولت کو کیا کروں گا، سارے کا سارا تقسیم کر دیا۔ حتیٰ کہ اتنے تک نوبت آ گئی کہ جو آپ کی بیوی تھی وہ دوسروں کے گھر میں جا کر کام کرتی اور اس سے گزر بسر کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے۔ بعض یہ اسرائیلی روایت کے اندر کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگاتے کہ جس کی وجہ سے لوگ نبی سے گھن کریں۔
لوگوں کے دل میں نبی کی نفرت پیدا ہو، ایسی بیماری کسی نبی کو بھی نہیں لگتی، لیکن سخت بیمار ہو گئے تھے۔ بہرحال جو بیماری بھی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام چارپائی پر ہیں، بیوی بڑی عزت کرنے والی، ادب کرنے والی اور ساتھ دینے والی بیوی تھی، دوسروں کے گھر میں جا کر کام کرتی اور آ کر ایوب علیہ السلام کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتی، آپ کی خدمت بھی کرتی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 سال، 7 سال، 13 سال، 18 سال تک یہ معاملہ رہا۔ یہ کوئی تھوڑا بڑا عرصہ نہیں ہے، انسان کو اگر بیماری جب لگ جائے تو 1-2 دن بھی کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اتنا عرصہ۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ 13 سال جو ہے وہ قوی روایت ہے، 13 سال تک وہ مسلسل بیمار رہے، 13 سال بیوی خدمت کرتے رہی۔ ایک دن وہ واپس آ رہی تھی کسی کے گھر سے کام کر کے، تو آگے ایک مداری نے اپنا وہ لگایا ہوا تھا، جیسے چرچے کرتے ہیں مداری، تو اس کے پاس گئی کہ میرا خامد جو ہے بیمار ہے اور اس کے لیے کوئی دوائی بتلا دیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام؟ میرا نام رحمت ہے، آپ کے خامد کا نام ایوب ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، آپ کو مفت میں دوائی دیتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا ہے، یہ دوائی لے جاؤ، دوائی کھلاؤ، اور صرف اتنا کہہ دینا کہ اس حکیم نے شفا دی ہے میرے خامد کو، حکیم نے شفا دی ہے میرے خامد کو۔ اصل میں وہ شیطان تھا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا کہ جب یہ کہے گا کہ مجھے اس حکیم نے شفا دی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ تو وہ دوائی لے کر گئی اور جا کر بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ ایسے حکیم نے کہا کہ یہ دوائی آپ کھا لیں، لیکن آپ نے کہنا یہ ہے کہ مجھے اس حکیم نے شفا دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو فوراً پتہ چل گیا، قسم کھائی کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، یہ شیطان میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ اپنی بیوی سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے مصیبت نے چھو لیا، تو بہترین رحم کرنے والا، یعنی مطلب یہ تھا کہ مجھے اس مصیبت سے اب تو نجات دلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی مارو زمین کے اوپر، یہ ٹھنڈا چشمہ اس کے اندر نہ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ۔ ایسے ہی ہوا، ایڑی لگئی زمین کے اوپر، چشمہ جاری ہوا، اس چشمے کے اندر نہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا فرما دی۔ پہلے بڑھاپے کی حالت میں تھے بالکل بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے بالکل جوان کر دیا۔ بیوی جب کام کاج کر کے واپس گھر میں دیکھا کہ میرے گھر میں تو نوجوان بیٹھا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہاں پر میرا ایک بوڑھا خامد تھا، وہ کدھر گیا؟ مریض ادھر چارپائی پہ پڑا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ مسخرہ کرتے ہو؟ وہ تو بوڑھا تھا اور بیمار تھا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت یاب فرما دی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کری، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے اندر کہ انہی بیٹوں کو زندہ فرما دیا، بیٹوں اور بیٹیوں کو، وہ جو جن کے اوپر چھت گری تھی اور سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان سب کو زندہ فرما دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیوی سے جو ہے اولاد عطا فرمائی۔ پہلے 7 بیٹے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے 14 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے 3 بیٹیاں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 بیٹے عطا فرمائے۔ ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ انشاءاللہ باقی ترجمہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغیرا، اے کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد نصرت فرما۔ اے کریم اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ ہر قسم کی آفات سے بلیات سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو منہ کالا فرما۔ اے کریم پروردگار تو مہربانی فرما، مسلمانوں کے حالات پہ رحم فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما،
خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ایمان و تقوی والی دولت عطا فرما، نفس و شیطان کو مشکلوں سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم